بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ تحول کریں گے، ایک تو آپ کو کل طریقہ کار بتایا کہ بھئی اندرونی طور پر کیا کیا کام کرنے ہوں گے اور کیا کیا پروسیجر اپنانا ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان بینکوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعامل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے معاملہ ہوتا ہے، اس پہ کیا کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات بتائی انہوں نے کہ العمل علی تعدیل طریقہ تعامل مع البنک المرکزی سواء فی مجال الایداع ام فی الحصول منه على السیولہ ام غیر ذلك وذلك بما لا يتعارض مع احکام شرعیت الاسلامیہ وبخاصہ ما يتعلق بالتعامل الربوی۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو اصولی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے کسی بھی بینک کا، وہ بینک کے مرکزی سے پڑتا ہے، سینٹرل بینک سے پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک ہے نا، تو اس طرح ہر ملک کے اندر ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بینکوں کے انتظامات کو دیکھتا ہے۔ تو اس بینک کا جو ہے نا بنیادی طور پہ دو کام ہوتے ہیں۔ ایک بینک کا کام، اس بینک سینٹرل بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سیولت ہوتی ہے، سیولت کہتے ہیں لیکویڈیٹی کو، یعنی ایکسس کیش، جو زیادہ آپ کے پاس کیش ہے، ایک تو آپ نے ساتھ تجارت میں لگا دیا، کچھ آپ کو کیش بچ گیا، تو آپ وہ کہاں رکھیں گے؟ تو وہ آپ بینک المرکزی میں جمع کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ بینک مرکزی جو ہے سود دیتا ہے، تو کہتے ہیں آپ نے سودی کاروبار نہیں کرنا ان سے، وہاں پہ ایسا سسٹم کرنا ہے کہ سود نہ ملے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کبھی پیسے کی شارٹیج ہو جائے، پیسے کی کمی ہو جائے، تو آپ وہ پیسے بینک کے مرکزی سے لیتے بھی ہیں، پیسے اس سے لیتے ہیں، تو وہ جو پیسے آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر سود دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا جو تعامل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سود سے پاک ہونا چاہیے۔ بات سمجھے آپ کی؟ اور ایک تیسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بینک ہیں ان کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ایس ایل آر، اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ، اور ایک کہلاتی کیش ریزرو ریکوائرمنٹ، سی آر آر۔ جو اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے چونکہ اتنے لوگوں کے ڈپازٹ لیے ہیں تو آپ اپنے اس کا اتنا حصہ کسی ایسی محفوظ سرمایہ کاری میں لگائیں تاکہ وہاں پر پیسے نہ ڈوبیں، تو وہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی ٹوٹل کی۔ اسی طریقے سے کچھ پیسے جو ہے وہ آپ ایسی جگہوں پر آپ لگائیں جو جیسے اسٹیٹ بینک کے اندر آپ بطور کیش ریزرو رکھیں، کچھ احتیاطی ریزرو کریٹ کریں تاکہ ڈیفالٹ کی صورت کے اندر اس سے فائدہ اٹھائے، اور پھر وہ ریزرو بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بینک کو سود ملتا ہے۔ تو اسلامی بینک جو ہیں ان کو کیا کریں گے؟ اب جب ہم نے میزان بینک شروع میں بنا، سب سے پہلے لائسنس میزان بینک کو دیا گیا، اور وہ بھی جبری طور پہ دیا گیا۔ جبری طور پہ یوں ہوا کہ جب والد صاحب مدد الہم نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو یہ فیصلہ دیا کہ اتنے 2 سال کے اندر سارے بینکوں کو تحول کر لیا جائے، تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ کمیشن ہونا چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، طریقہ اس کا پورا، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، آپ لوگ وہ فیصلہ پڑھیے گا، بڑی زبردست کتاب ہے وہ، میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، تو آپ اس کو پڑھیے گا۔ تو اس کے اندر پورا طریقہ کار بتلایا گیا ہے، اس پہ کمیشن بھی بنا، ہم بھی اس کے جو حضرت صدر مفتی رفیع اسماعیل صاحب وہ اس کے ممبر تھے، اور اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر وہ اس کے ہیڈ تھے، باقی تمام بینکوں کے صدور اس کے ممبر تھے۔ تو ہم حضرت کی معاونت کے لیے میں اور حضرت مولانا زبیر شاہ صاحب جو ہے وہ ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور دوسرے کہ اس کی سب کمیٹیاں بنی تھی جو ورکنگ گروپ ہوتے ہیں، تو اس کے بھی ہم لوگ ممبر تھے، تو ہم لوگ ساتھ کام کرتے تھے۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بینک کو کم از کم لائسنس دینا ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر عشرت صاحب نے بتلایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جنرل پرویز مشرف کی اس وقت حکومت نئی آئی تھی، 3-4 مہینے ہوئے تھے،
تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھبرا گئے کہ بھئی یہ کیا، شاید کو آئیڈیا نہیں ہوگا یہ اسلامی بینکاری اور سودی اور یہ اتنا، وہ فوج میں رہے ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہوگا، مگر یہ سمجھے کہ میرے خلاف کچھ سازش ہو گئی. تو یہ تو لیکن ان کو ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ میں ان کے ساتھ بھی میرا کام کرنے کا مجھے کافی موقع ملا اسٹیٹ بینک میں، اب ان کا انتقال ہو گیا کافی عرصے پہلے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس زمانے میں پرویز مشرف کے ساتھ سلامتی کونسل میں اور ان کے وزیر مذہبی امور تھے وہ. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بار بار مقدمہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، تو یہ جو نا یہ اتفاق سے یہ ایسا ہو گیا. دوسری بات انہوں نے ڈاکٹر عشرت کو نے فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ایک بات سنیں، آپ اس کو آپ اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بینکنگ سے صرف اس لیے اجتناب کرتا ہے کیونکہ وہ سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اب ان کو اس سرکل میں لانے کے لیے، تاکہ ان کے جو منی ہے، تاکہ فراڈ کے پیسے، بلیک منی، جو بلیک منی ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو رشوت میں اس پہ دی جاتی ہے، سارا کیش میں ہوتی ہے ڈیلنگ. تو یہ ساری جو پیسے ہوتے ہیں، یہ ساری بلیک منی جو ہے اس کو وائٹ کر کے اس کا ٹیکس ریجیم کے اندر آپ کو لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے آپ آن بورڈ کریں. اب ان کے بعد واحد یہ حضور آ جاتا ہے کہ بھئی ہم سود لیتے ہیں، تو اگر آپ اسلامی کم از کم ایک بینک کھول دیں گے تو کم از کم ایک راستہ ہو جائے گا. اور دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ تمام بینکوں کو یہ کہہ دیں گے کہ سب کو اسلامی بینک کے لائسنس کی اجازت ہے لینے کی. اب یہ معاملہ پیش آیا تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب بہت اچھی آپ کی تجویز ہے کہ آپ اس طرح شروع کرنا چاہتے ہیں تدریجاً، اور ہونا بھی چاہیے تدریجاً. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ فوری طور پہ پہلے حل کرنے کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یا تو سینٹرل بینک میں پیسے رکھوائیں یا اس کے بانڈز، گورنمنٹ کے بانڈز خرید کے رکھیں جو حکومتی گارنٹی جس کی ہوتی ہے، تاکہ پیسے محفوظ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کہا یہ تو ہم کر نہیں سکتے. تو انہوں نے پھر اس کی جگہ سکوک، سب سے پہلے سکوک جو جاری ہوئے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئے، تو انہوں نے، ہم نے سب سے پہلے اس وقت کوشش کی، اللہ بھی نے اس وقت کروا دیا، تو سکوک لانچ ہو گئے. تو اس کے لیے جو موٹر وے ہے نا اسلام آباد اور پشاور کے درمیان اور اسلام آباد اور لاہور کے درمیان، اس کو کیا اس کو جو ہے سیکورٹائز کر کے اس کو سکوک ایشو کیا گیا سیل اینڈ لیز بیک کر کے. تو یہ اس کا ایک اصول ہے، پورا تفصیل کسی اور جب سکوک کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو خیر، تو اس کا وہ فائدہ ہو گیا کہ جو اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ کی جو آپ کی جو ضرورت تھی وہ وہاں پوری ہو گئی. اب رہ گیا مسئلہ کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کا، کچھ پیسہ کیش بینک میں رکھنا چاہیے. تو ہم نے بینک سے درخواست کی، سینٹرل بینک سے درخواست کی کہ بھئی آپ جیسے اگر کنونشنل بینک کے لیے اگر 20% رکھنا ضروری ہوتا ہے تو آپ اسلامی بینک کے لیے صرف 5% کر دیجیے، اور ہم اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیجیے، اس کو ہم سود نہ لیں گے نہ دیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ نے؟ اور دوسرے جو پیسے کبھی ہمیں آپ سے لینے ہوں گے پیسے، تو ہم اس کے ایک مضاربہ ایک پول بنا دیتے ہیں. اس مضاربہ کے پول کے اندر وہ پیسے آئیں گے اور ہم ایسی جگہ لگائیں گے جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایک ایسا پورٹ فولیو بنائیں گے کہ جہاں پہ ہمارے پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کولیٹرل، اس کا رہن اور سیکیور فائنانسنگ ہے. تو اس کی جگہ پر ہم آپ کو پیسے لگا دیں تاکہ آپ کو پیسے ڈوبے نہ. بات سمجھ آپ کے؟ تو یہ ہم نے ارینجمنٹ ان کے لیے اسٹرکچر بنا کے دے دیا. تو چنانچہ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی، کیونکہ اگر آپ بینک تو کھول لیں لیکن جب آپ کا ہر وقت، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت والا آپ بینک کرتے ہیں، اسلامی بینک کھولتے ہیں، لیکن آپ کو تو پیسے سارے سینٹرل بینک میں رکھوانے پڑتے ہیں، آپ کو سینٹرل بینک سے وہ کسی کے دماغ میں یہ سوال یا تو خود سے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ ڈال دیتا ہے کہ یار یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، سینٹرل بینک کہاں ان کے لیے سنے گا اور ان کے اسلامی بینکوں کو اپنا وہ کرے گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ بہت شروع میں ہی حل کر لیا گیا تھا. باقاعدہ ایک اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ بنا تھا، اس کے اندر ہم اس کے ممبر تھے. 8 سال میں نے اس میں کام کیا، اور ڈاکٹر محمود غازی صاحب تھے اور دوسرے حضرات تھے، اور اس پہ ہم نے ساری پروڈینشیل ریگولیشنز اور سارے آئی آف ای کے جو اسٹینڈرڈز ہیں کافی حد تک
وہ ہم نے سارے اس کو دوبارہ ریویو کر کے ان کو لا کا پارٹ بنا دیا، تو وہ قانون کا حصہ بن گئے ہیں اب یہ چیزیں۔ اب آپ لوگ اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اب یہ خالی یہ نہیں کہ آپ خالی ایک میزان بینک اس کو فالو کرے گا، بلکہ بینک اسلامی ہے یا جو بھی دوسرا بینک اسلامی ہے تو وہ سارے اس کو فالو کرنا ان کے لیے لازمی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کا آڈٹ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر ایکسٹرنل آڈٹ ہوگا، اسی کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک کا آڈٹ ہوگا، اسی کی بنیاد پر انٹرنل آڈٹ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر شرعی آڈٹ ہوگا۔ تو 4-5 قسم کے آڈٹ جو ہے اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا ان کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو معاملہ ہے وہ، ورنہ تو ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی کرپشن ہے، ذرا سا موقع ملے لوگوں کو تو پیسے کھا جائیں لوگوں کے۔ تو لیکن یہ سب کچھ اس قدر سخت ٹائٹ کرنے کے بعد تب جا کے یہ کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ العمل علی تعدیل طریقہ تعامل مع البنک المرکزی سواء فی مجال الایداع، خواہ وہ جو بینک مرکزی ہے اس میں پیسے آپ نے ڈپازٹ کرانے ہوں، ام فی الحصول منہ علی السیولہ، یا ان سے اپنی لیکویڈیٹی لینی ہو، ام غیر ذالک، یا کچھ اور ہو، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ وذالک بما لا يتعارض مع احکام الشریعۃ الاسلامیہ، یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس سے شریعت اسلامیہ کے تعارض نہ ہو، وبخاصۃ ما يتعلق بالتعامل الربوی، اور خاص کر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس پہ ربا کی شمولیت ہو۔ ومن التطبیقات المقترحہ للاحتیاطی القانونی ایداع بعض المستندات المتعلقہ بالمدینین ضمانا، کہہ رہے ہیں ایک ہماری طرف سے ایک تجویز کہ بھئی ہم نے تو خیر الحمدللہ ہمارا تو معاملہ بہت آسان ہو گیا نا، کہ سکوک جاری کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن کہہ رہے کہ بھئی ہر بینک تو آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا، تو لیکن آپ یہ دیکھیں ان کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ تاکہ ڈپازٹر کے پیسے کو بچایا جائے، ان کے لیے ریزرو کریٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو بطور رہن کے جو پیسہ آیا ہے، راہن نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو پیسہ یا جو بھی مرہونہ مال ہے وہ آپ کچھ عرصے کے لیے اسٹیٹ بینک کے اندر رہن رکھوا دیجیے، تاکہ آپ کے لیے ایک احتیاطی جو ریزرو ہے وہ کریٹ ہو جائے، اس سے بھی کسی قدر جو ضمان کا فائدہ ہے اور آپ کے جو آپ چاہتے ہیں ڈپازٹر کے پیسے محفوظ ہو جائیں، اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے ایک بدیل بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ وہ نے تطبیقات المقترحہ، کہہ رہے ایک تجویز میں سے یہ ہے احتیاطی ریزرو کریٹ کرنے کے لیے قانونی طور پہ یہ ہے کہ ایداع بعض المستندات المتعلقہ بالمدینین، کہ اپنے ایسے ڈاکیومنٹ جو مدینین کے متعلق ہیں ان کو بطور ضمان کے رکھ دیا جائے، بدلا من تجمید ارصدۃ نقدیہ، بجائے اس کے کہ ان کے جو کیش اکاؤنٹ ہیں ان کو اس کو جامد کر دیا جائے، ان کے جو نقد اکاؤنٹ ہیں ان کو جامد کیے بغیر ان کے جو پیسے انہوں نے رکھے ہیں اس کو آپ بطور ضمان کے رکھ دیں۔ وَإِجْرَاءُ تمویلات الحکومیہ بالصیغ الشرعیہ، اور حکومتی جو تمویلات ہیں ان کو شرعی پروڈکٹس میں کیا جائے، جیسے ہم کر رہے ہیں حقوق وغیرہ بنا کر۔ ومن التطبیقات المقترحہ ایضا لاغراض المقاصہ، اور ایک اور مقترحہ میں یہ ہے کہ جو مقاصہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان یتم علی الاقتصار علی حساب الجاریہ بدون فوائد، اس پہ اس طرح کیا جائے کہ آپس میں جو سیٹلمنٹ ہو اس پہ کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ اب بینک کا کام ایک کلیئرنگ ایجنٹ کا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میزان بینک کے چیک آ رہے ہیں، ادھر سے اس کے چیک آ رہے ہیں، اور پھر آپس میں ان کو ان کے ادا کرنے، ان کو ادا کرنے، تو جہاں دونوں ایکول ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ ہو جاتا ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو تصفیہ الدیون ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس پہ کہیں بھی ربا نہیں ہونا چاہیے۔ تو او مع التخلص من الفوائد و تعدیل طریقہ تعامل مع البنک المرکزی، یا اگر انٹرسٹ ہو رہا ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس کو طریقہ کار کو صحیح کیا جائے بینک مرکزی کے ساتھ، فی مجال الحصول منہ علی السیولہ، کہ کس طریقے سے اس سے پیسے وڈرا کیے جائیں گے، ڈپازٹ لیے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مضاربہ کا ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، وہ پیسے اس میں ڈالتے ہیں پھر تاکہ اس میں فائنانس ہو، لیکن وہ سیکیورڈ مضاربہ ہوتا ہے۔ بفتح حسابات استثماریہ، کہہ رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل آپ اکاؤنٹ کھول دیجئے، مضاربہ اکاؤنٹ۔ تصحیح التعامل مع بنوک التقلیدیہ علی اساس عدم التعامل بالربا، اب جب آپ نے سینٹرل بینک کے ساتھ یہ کر لیا تو باقی بینکوں کے ساتھ تو پھر معاملہ اور آسان ہے۔ آپ یہ کریے کہ دوسرے بینک جو کنونشنل بینک ان کے ساتھ بھی اسی طرح کریے کہ ان کے ساتھ بھی تعامل، لین دین جو ہے آپ کی اس میں ربا نہیں ہونا چاہیے۔ واستخدام الصیغۃ المقبولۃ شرعاً، اور ایسے طریقہ کار
اور ایسے پروڈکٹس استعمال کی جائیں کہ جو شرعاً مقبول ہوں. التوسع فی التعاملات مع التعامل مع المؤسسات المالیہ الاسلامیہ بفتح حسابات جاریہ و استثماریہ فیما بینہا فی مجال التحویلات والاعتمادات والتجبیر المجمع. ہاں البتہ زیادہ آپ کام کو پھیلائیے ان بینکوں کے ساتھ جو اسلامی بینک ہیں، ان کے اندر اکاؤنٹ کھولیے، ان کے کرنٹ اکاؤنٹ یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ان کے، یا ان کے جو آپس میں جو پیسوں کو ان کی جو تحویلات ہیں یا اعتمادات ہیں، یعنی کہ لیٹر آف کریڈٹ ہے، لیٹر آف گارنٹی ہے، اور تمویل المجمع یا کنسورشیم فائنانسنگ ہے. ہوتا کیا ہے بعض اوقات خالی ایک بینک جو ہے نا وہ فائنانسنگ نہیں دے سکتا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پلانٹ ہے، انڈسٹری لگ رہی ہے. اب ایک بینک کی بس بات نہیں ہے، اس کی خاص لمٹ ہے کہ وہ اس کا اس والے کلائنٹ کا اس حد تک ایکسپوجر لے سکتا ہے. تو وہ لیڈ لیتا ہے، وہ 2-4 بینکوں کو جمع کرتا ہے، ان سے کہتا ہے یار ایسا کرو سب لوگ مل کر پیسے لگاؤ، اور اس کو کنسورشیم فائنانسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کنسورشیم بھی کہتے ہیں، کنسورٹیم بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ پھر کنسورٹیم جو بنتا ہے تو وہ سب مل کے اس کو اکٹھے پھر فائنانسنگ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس طرح اس کو التمویل المجمع بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی شرعاً جائز ہے اگر جائز طریقے پر ہو تو. اب آگے گئے تقدیم الخدمات المصرفیہ بالطریق المشروعہ. کہتے ہیں اب آگے سروسز کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو بات پروڈکٹ کی ہوئی تھی نا، کچھ بینکوں کی سروسز بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں لا یجوز اخذ الفوائد الربویہ عن الخدمات المصرفیہ، کہ جناب آپ انٹرسٹ ربوی انٹرسٹ نہیں لے سکتے کس سے، کوئی بھی بینکنگ سروسز میں. ویجب العمل بالبدائل الشرعیہ، اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو شرعی جو آلٹرنیٹیوز ہیں، جو بدائل ہیں، اس کے جو قائم مقام جو طریقے ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ معالجۃ الاعتمادات غیر المغطات بالمرابحہ للآمر بالشراء اب المشارکہ اب المضاربہ. کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے جو ایل سی کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایل سی کھولی ہے، ایسی ایل سی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے مرابحہ نہیں کرنا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کوئی چیز امپورٹ کریں گے تو آپ کو، میں نے آپ کو اس دن پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ایل سی کھلوانی پڑے گی، کیونکہ آپ کا جو بینک ہے نا اس کا اس ملک جہاں سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس بینک کے ساتھ ایک کورسپونڈنس کا تعلق ہے. وہ آپ کی ایل سی کو قبول کرتا ہے، اور وہ پھر جب آپ کی ایل سی کو قبول کرتا ہے تو وہ جو ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ اپنے بینک سے وہ اس کی بنیاد پر پیسے یہ ایکسپورٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بینک کو جانتا ہے، آپ اپنے بینک کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ آپ کو دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ آپ کو خالی ایل سی کھلوانی ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کو پروڈکٹ بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایل سی وداؤٹ فائنانسنگ. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایل سی تو کھلوائی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جناب حضرت ہمیں خالی ایل سی نہیں کھلوانی، ہمیں تو پیسے بھی چاہیے اپنی پروڈکٹ بنانے کے لیے یا کچھ چیز خریدنے کے لیے، مرابحہ بھی چاہیے، فائنانسنگ بھی چاہیے، تمویل بھی چاہیے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایل سی مع المرابحہ ہے، یعنی ایل سی الگ کھل رہی ہے اور مرابحہ الگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو بالفرض مرابحہ ہے تو آپ یہ کریے کہ ایل سی کے آپ الگ سے چارجز نہ لیں، آپ مرابحہ کی ایسی فیس بتائیے، ایسی قیمت رکھ لیں کہ جس کے اندر یہ کور ہو جائے. ایک طریقہ انہوں نے یہ بتایا. اور دوسری آگے وہ صورت وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی، لیٹر آف کریڈٹ اور لیٹر گارنٹی یا ضمانات کی بحث آئی تھی، کہ آپ صرف اس حد تک لے سکتے ہیں جس حد تک آپ کے حقیقی اخراجات ہوں. یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ معالجۃ الاعتمادات غیر المغطات بالمرابحۃ للآمر بالشراء بالمشارکہ بالمضاربہ وفق الضوابط الشرعیہ ولا يجوز اخذ عمولۃ عن مجرد تسہیلات. کہہ رہے ہیں خالی آپ یہ فیسلٹی دے رہے ہیں جو لیٹر آف کریڈٹ اور اس کی آپ خالی آپ فیس نہیں لے سکتے.
ہاں انما یربط المقابل بما يستحق على عملیات تنفیذ تلک تسہیلات بحسب احکام ہے. جو ہم نے بھی آپ کو بتایا اس پورے آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے جو آپ کو ایک جو حقیقی اخراجات آئیں گے اس حد تک آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس کی بھی تفصیلات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حقیقی اخراجات کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں, کہاں کہاں تک کس طرح گنجائش ہے. تو انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے. اللہ کی رضا سے.